بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت اس سیگمنٹ میں ہماری رہنمائی کے لیے اور واقعہ کربلا شان امام حسین کے حوالے سے ہمیں مزید روشناس کرانے کے لیے موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز ترین اسکالر، ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم سب انہیں سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے، بہت شکر گزار انہوں نے وقت نکالا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ میں چاہتا ہوں یہ ابتدائی گفتگو میں مولانا صاحب، اگر چونکہ امام حسین سے متعلق ہے، ظاہر ہے روز عاشورہ، محرم الحرام مرکزی حیثیت ان کی رہی، تو ابتداً آپ شان امام حسین کے حوالے سے فرمائیے گا، تاکہ پھر جب آپ آگے جا کے ہمیں واقعات بتائیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رتبہ دیا تھا امام حسین کو، اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ عطا فرمایا تھا امام حسین کو، کہ جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جن پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو میں خاندان رسول کی تھوڑی شان بیان کروں گا ضرور۔ کہ یہ کیا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو منتخب کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا، ان میں سے مضر کو منتخب کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، مضر آپ کی نسل میں ایک شخص ہیں، ٹھیک۔ تو قریش کو چنا، پھر قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے عالی خاندان اور کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے عالی آباء و اجداد اور کسی کے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوری دنیا کا مشرق و مغرب الٹا پلٹا کے دیکھا، میں نے آپ کے خاندان جیسا، بنو ہاشم جیسا خاندان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب نکاح ہونے لگا سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ اوپر سے جبریل فیصلہ لے کر آئے۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دے کر کہا، علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر آپ نے سیدہ سے فرمایا، بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا پچھلا خاکہ ہو گیا، صحیح۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اچھا، صحیح۔ پھر میں چاہوں گا کہ میں ان شہزادوں کا نسب نامہ بیان کروں آدم علیہ السلام تک۔ اچھا، ٹائم ہے؟ جی جی ضرور، بالکل کیجیے، بالکل۔ ہاں جی، حسن حسین بن علی ٹھیک۔ بن ابو طالب بن عبد المطلب، یہ ہے ایک لڑی۔ صحیح۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کا نسب چلے گا بیٹوں سے اور میرا نسب چلے گا میری بیٹی فاطمہ سے۔ تو اب میں دوسری طرف سے بیان کرتا ہوں۔ حسن حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر
بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن در بن ناحور بن سروج بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ. یہ تو میں نے آپ کو نسب بتایا. صحیح ہے. جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ ٹھیک. کہا جی حرب، جنگجو. آپ نے کہا نہیں حسن. پھر جب آپ نے اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا. پھر جب حسین پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب. آپ نے کہا نہیں حسین. پھر آپ نے فرمایا آدم کی نسل میں آج تک یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. واہ. پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. آپ گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ حسین علیہ السلام. ٹھیک. تو میرے نبی ایک شادی پہ جا رہے تھے تو راستے میں بچوں کے ساتھ حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے یوں کیا پکڑو بھائی بچے کو پکڑو. تو حسین آگے بھاگے. پھر ہم نے کہا پکڑو بھائی پکڑو. وہ پھر اور آگے بھاگے. آپ لاڈ کر رہے تھے. پھر کہا پکڑو بھائی پکڑو. وہ اور آگے بھاگے تو آپ نے پکڑ لیا اور تھوڑی اٹھا کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین. واہ واہ. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اور آپ نے فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا. اور ایک دفعہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بھی بغض رکھے گا. اللہ اکبر. عرب کی تہذیب میں عرب سردار بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے. اچھا اچھا. چھوٹے بچوں کو نا ٹھیک ٹھیک. اٹھانا عیب سمجھتے تھے، یہ عورتوں کا کام ہے مردوں کا نہیں. اچھا اچھا. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک تو نا یہاں اٹھانا، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں. ایک جنرل سی بات ہے. صحیح. لیکن آپ باہر تشریف لائے تو حسن اس کندھے پہ سوار تھے اور حسین اس کندھے پر سوار تھے. اللہ اور آپ اکبر. ان کو یوں لے کر باہر نکلے تو ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا صرف میں ہی نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا، اچھا مجھے ملنے. اچھا. تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا. تو وہ کھڑی ہو گئیں. اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روکا، وہ رو پڑے. تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو، انہیں رلایا مت کرو. بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا. جی جی. دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ اور مولا علی کا گزر ہوا. آپ کہا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ.
ان کو دھوپ لگ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں پتا تھا کہ پیاس سے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے. خیر آپ کو تو پتا تھا, آگے لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے چھوڑ دیا, آپ اندر گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. اتنی آواز کے آواز دروازے سے باہر آنے لگی. اچھا. تو ام سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں. تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے تھے. تو ام سلمہ نے پوچھا ماں باپ میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے, اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا, یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی, اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا. اللہ وہ اکبر. کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گرے گا. جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے, ہاں ہاں. اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھے, جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا صبرن ابا عبداللہ, صبرن ابا عبداللہ, صبرن ابا عبداللہ. ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی تو حضرت حسین کی. تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریا کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا, تو میں اس کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ, دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا, لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے بازو پکڑے ہوئے ہیں, اور ان کو ایسے ایسے جھولا جھلا رہے ہیں جیسے مائیں بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں اسعد المرتقی, پہاڑی پہ چڑھ بیٹا, پہاڑی یعنی اوپر ٹانگوں پہ چڑھ. تو وہ آہستہ 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 اوپر آئے, یہاں تک آئے, گھٹنوں تک. آپ نے کہا اور آگے آؤ, وہ اور آگے آئے, وہ اور آگے آئے, وہ یہاں آپ ایسے ہو گئے اور یہاں سینے تک ان کو چڑھایا اور ان کے بازو فکس کر کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار فرما. جی مولانا صاحب جزاک اللہ. آپ نے امام حسین کی شان کے حوالے سے اور وہ کس انداز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے, یہ آپ نے آج بتایا ہے 8 محرم کی نشریات میں. اب کل مولانا صاحب یعنی کہ 9 محرم کو داستان کربلا, واقع کربلا, یعنی کہ اس حسین کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ آپ سے ہم کل کی نشست میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے عظمت حسین بیان کی ہے. اب مظلومیت حسین کا تذکرہ آپ سے ہم کل سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین مولانا صاحب کل کی نشست میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.